بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ذوالفقار شواہلا، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ ایک دن گلستان نیوز کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان چیئرمین ہم شہری حقوق کمیٹی قصور و سینئر جرنلسٹ میاں لیاقت احمد علی صاحب، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ کیا پاکستانی عوام کا مقدر ہی بجلی و گیس کے ظالمانہ ٹیکسیز ہی بن گیا ہے؟ جو اتنے زیادہ بیجا ٹیکسیز ہیں، کیا پاکستانی عوام کب ان ظالمانہ ٹیکسی سے چھٹکارا حاصل کر سکے گی؟ کب آئی ایم ایف سے پاکستانی عوام چھٹکارا حاصل کر سکے گی؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی کڑی سے کڑی شرائط پاکستانی حکمران ماننے جا رہے ہیں، اور بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے آج پھر وفاقی کابینہ کی طرف سے بجلی ایٹم بم عوام پر گرا دیا گیا۔ پہلے بجلی کے اتنے زیادہ ریٹ ہے، اوپر سے مزید بجلی مہنگی کر کے غریب عوام کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو اسی والے سے ہم شہری حقوق کمیٹی کے چیئرمین، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری شخصیت میاں لیاقت احمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا جی شکر اللہ کا۔ یہ سب یہ بتائیے گا کہ پاکستانی غریب اس وقت مہنگائی کی چکی میں تو پھنس رہا ہے، اوپر سے جو بجلی و گیس کے ظالمانہ ٹیکسیز عوام پر مسلط کیے گئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عوام کو ان بیجا ٹیکسی سے چھٹکارا کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ اور کون سے وہ حکمران ہیں، کون سے مسیحا ہیں جو پاکستانی عوام کو وہ ریلیف دیں گے جس کی منتظر ہے پاکستانی غریب عوام؟ والا صاحب ماشاءاللہ، آپ اپنے شعبے میں اپنے والد صاحب کی طرح جو ہے نا ماشاءاللہ ایمانداری سے اور ذمہ داری سے جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اچھا عمل ہے، کیونکہ عوام اس وقت ایک مایوسی کی کیفیت میں ہے اور کوئی عوام کی آواز نہیں بن رہا، اور آپ قصور کی سطح پر اعلیٰ حکام تک جو اچھے طریقے سے اپنی آواز اٹھاتے ہیں، عوام کے دلوں کی آواز بنتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے کوئی حل بھی ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ پاکستان میں جو بجلی کا نظام ہے اور گیس کا نظام ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ ملک کی انڈسٹری جو ہے نا وہ بالکل جام ہو چکی ہے۔ لوگ جو انڈسٹری والے ہیں وہ اپنی انڈسٹری کو بنگلہ دیش میں شفٹ کر چکے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسے ریٹ نہیں ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے نا یہ ہے پاکستان کو معاشی طور پر قتل کرنا، اور یہ پاکستانی عوام کو بغیر جنگ کے ہی یہ قتل کر رہے ہیں۔ اور حکمرانوں کو کیا لگے، حکمران تو یہ دیکھیں، آپ آئے دن ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ جرائم پیشہ اور مجرم لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے وی آئی پی طریقے سے ٹی وی پر مہمان بن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ پراڈو گاڑیوں پر آ کر وی آئی پی طریقے سے عوام کے ہمدرد بنے ہوتے ہیں زبانی کلامی۔ تو یہ آپ گوروں کی حکومت دیکھ لیں، ادھر افغانستان کی حکومت دیکھ لیں، ادھر ایران کی حکومت دیکھیں، وہ حکمران عوام کے لیے کس طرح درد رکھتے ہیں، عوام کے درد کو درد سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ ایک بہت بڑی فلم ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، یہ عوام کے درد اور دکھ کو نہیں سمجھتے۔ یہ آپ ان کی زندگی، ان کے محلات، ان کی سازشیں اگر آپ دیکھیں، جتنی بجلی چوری ہوتی ہے اس سے زیادہ بجلی تو ان کو مفت میں مل جاتی ہے۔ جتنا پٹرول مہنگا ہوتا ہے اس سے زیادہ پٹرول تو ان کو اربوں روپے کا پٹرول ویسے فری مل جاتا ہے۔ ان کو کیا لگے عوام سے؟ عوام کا درد ان کو ہوتا ہے جو عوام کی خاطر جانے دیتے ہیں، جو عوام کی خاطر ایمانداری سے اس وقت اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ تبدیل ہوں گے۔ یہ ظلم جو ہوتا ہے نا زیادہ دیر نہیں چلتا ہوتا، یہ عوام کو جس حالت تک انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں آپ کی کیا عزت ہے، آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہمارے حکمرانوں نے ہماری کیا اوقات بنا دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ورلڈ بینک سے معاہدے کر رہے ہیں، یہ حکمران ہی کر رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں کر رہا، اور یہ مسلسل ہو رہے ہیں، اور یہ مسلسل عوام کے اوپر مہنگائی کا ان کو کیا پتہ کہ ان کو سبزیوں کے ریٹ اور دالوں کے بھاؤ کا نہیں پتہ ہے، ان کو ان چیزوں کے ذائقوں کا نہیں پتہ۔ اربوں روپے کا یہ گوشت اور یہ کھانے وغیرہ یہ اپنے یعنی کہ لوازمات پر اڑا دیتے ہیں، گاڑیوں پر، پروٹوکول پر اڑا دیتے ہیں۔ آپ ان کی جو عیشائی زندگی ہے، یہ کوئی ایک پارٹی نہیں، ساری پارٹیوں کا یہ حال ہے۔ یہ عوام کے لیے کوئی بھی مسئلہ اس کے لیے نہیں درد رکھتے، یہ سیاست کرتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا قصور میں
जैनम केस हुआ तो उस वक्त ये किस तरह गाड़ियों की गाड़ियाँ और पार्टियों की पार्टियाँ अगर अपने सियासी दुकानदारी क्या इन्होंने किया उनके लिए। ये कानून के मुताबिक आवाम को कोई हकूक़ नहीं मिल रहे, कोई अदारा अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा स्वाय 1122 के। मेरे ख्याल में वो एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान में जिसको सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मियाँ साहब ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने आम इंतखाबात 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भारी मैंडेट देकर बरसे इक़्तिदार लाई, पाकिस्तानी अवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी मुस्लिम लीग नून बरसे इक़्तिदार आकर पाकिस्तानी अवाम के जो बहरान है पाकिस्तान में उनका खात्मा करेगी, पाकिस्तानी अवाम गरीब अवाम को रिलीफ देगी। क्या आप समझते हैं कि अभी तक गरीब अवाम मायूस दिखाई दे रही है, कोई रिलीफ किसी किस्म का भी अवाम को नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीदें अवाम को मुस्लिम लीग नून की क़यादत से थी? देखिए जी, असल बात यह है कि पाकिस्तान में एक सरमायादारी निज़ाम बन चुका है। यहाँ जो है ना, एक तो जो माफिया है वो है स्टॉक माफिया। कोई भी चीज़ है, चाहे चीनी है, गंदम है, कोई भी खाने पीने वाली चीज़ जो है ना, उसमें आवाम को बुनियादी जो चीज़ें हैं, घी है, गंदम है, चाहे चीनी वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, उसमें बताएं कौन सी चीज़ों में रिलीफ मिल रहा है, किसी चीज़ में नहीं मिल रहा। इधर हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया की आवाम इतनी ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने आवाम को इतनी सहूलतें दी हुई हैं कि वहाँ गैस जो है ना वहाँ बिल्कुल फ्री उनको मिल रहा होता है, बिजली फ्री मिल रही होती है, किसान को खाद फ्री मिल रही है। उसकी वजह से वहाँ खुशहाली आ गई है। और ये जो हम बांग्लादेश को गरीब मुल्क कहते थे वो आज हमारे लिए एक मिसाल बन गया हुआ है। इसी तरह अफ़गानिस्तान है एक, वहाँ ना उनको बंदरगाह है ना उनकी कोई एक्सपोर्ट है, तो इस वक्त वो खुददार मुल्क होने के नाते दिनों में तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान को 70 साल से सैलाब का मसला है जी, ये फलां मसला है, 70 सालों से इनको सैलाब का मसला ही नहीं हल हो सकता। 70 सालों से इनके पास गुर्बत का मयार, तालीम का मयार, सेहत का मयार, किसी मामले में इन्होंने अवाम को मयारी ज़िंदगी दी है। ये सारे ड्रामे कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मेरे खुदा का वादा है कि एक चाल ये चलते हैं, एक चाल मैं चलता हूँ। बेशक मैं बेहतरीन चाल चलने वाला हूँ। तो मसला ये है कि ये युद्धन सारा के दोस्त हैं, ये अवाम के खैर ख्वाह नहीं है। ये बैनुल अक़वामी झंडे पर गरीब मुल्कों पर, ख़ासकर पाकिस्तान पर आते हैं। दुनिया में पाकिस्तान जैसा बकाऊ मुल्क कोई नहीं है। यहाँ जो है वो बाहर वाले कहते हैं कि हम इनको 10 शर्तें देते हैं कि हमारे आप मयार पर उतरेंगे तो ये 10 शर्तें पूरे करें, तो ये 20 शर्तें पूरे कर देते हैं। वो कहते हैं आप बिजली 5 रुपये बढ़ाए तो ये करते 10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये वो कहते हैं कि आप 10 आदमियों को मारें तो ये 100 आदमी को मार देते हैं। तो ये दुकानदारी इन्होंने बनाई हुई है। अवाम को इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो ज़्यादा देर जो ऐसी कैफियत नहीं रहनी। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अफ़गानिस्तान में इनकलाब आया, ईरान में आया, तो ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी अवाम पर जो जुल्म हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला खुदा ताला की ज़ात देख रही है ये जुल्म। ये देखें गरीब लोग जो हैं वो खुददारी की वजह से खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो ये इनको कोई सुप्रीम कोर्ट कोई अदारा ऐसा नहीं है कि वो पूछे जनाब ये बिजली के ऊपर आप हज़ारों रुपए के इतने टैक्स ले रहे हैं, किस चीज़ के ले रहे हैं? कोई खाने पीने वाली चीज़ ले लें उसके ऊपर भी इतने भारी टैक्स ले रहे हैं। और जो FPR वाले हैं वो अरबोंपति हैं, वो उन्होंने टैक्स लेकर वो खुद अरबोंपति बन गए हुए हैं। तो काबू कौन आता है? रेडी वाला, रिक्शे वाला, दुकानदार, किराएदार, मजदूर, उनको टैक्स लगा कर उनका जीना हराम किया हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ ये सूरत हाल मुल्क में बगावत पैदा करेगी। लोग ज़हनी तौर पर इनसे बागी हो गए हुए हैं। अभी तक इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। हर दिन ये जुल्म इनका बढ़ता जा रहा है और अवाम जो है इनसे बागी होती जा रही है। मियाँ सर लास्ट क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा कि बिजली जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अभी मैं आपके पास बैठा हूँ, लोड शेडिंग है, लाइट बंद है, क्या वजह है? बुल्ले शाह फीडर में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, इस पर कोई काबू नहीं पाया जा रहा। उसमें भी बड़ा हबस वाला, गर्मी वाला है, वापडा वालों को भी आवाम का कोई ख्याल नहीं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बिजली का निज़ाम है ये कैसा है और ये गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? हालांकि इतने बेजा टैक्सीज आवाम पर भी लिए जा रहे हैं, आवाम को परेशान किया जा रहा है। ये भी समझते हैं कि एक जो लोड शेडिंग है ये भी आवाम को परेशान करने का एक तरीका है। देखिए जी, ये आप बड़ा छोटा सा लफ्ज़ कह रहे हैं कि ये परेशान करने का, ये एक साजिश है।
یہ ایک بین الاقوامی سازش کے ایجنڈے پر یہ حکمران آنکھیں بند کر کے عمل کر رہے ہیں. یہ پاکستان آپ اگر ملے وقوع کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کے بہترین نہری نظام ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم اگر بنائے جائیں تو پانی بجلی کی کمی نہیں ہو سکتی. باقی اس کے علاوہ جو سولر کا سسٹم ہے وہ اگر آپ اس میں عوام کو ریلیف دیں, آپ اس میں پلیٹیں جو ہیں وہ ان کی قیمت کم کریں تو لوگ پلیٹیں لگائیں. جس طرح یہاں سورج اتنا زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں 8-10 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے وقت کوئی اگر آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اب مسئلہ جب یہ ہوتا ہے کہ جب سیلاب آ جائے, جب گرمی آ جائے, جب سردی آ جائے, کیا ہوتا ہے سردیوں میں گیس غائب ہو جاتی ہے, گرمیوں میں بجلی غائب ہو جاتی ہے, 2 بارشیں ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے. یہ انہوں نے دکانداری بنائی ہوئی ہے. اور یہ بین الاقوامی جو حکومتی ادارے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیم صاف نہیں کرنے تاکہ بجلی زیادہ پانی زیادہ جمع نہ ہو, تاکہ بجلی زیادہ بنے نہ. آپ نے ہماری کمپنیوں سے اسی ریٹ پر آپ نے قیمت خریدنی ہے. آپ دیکھیں کہ 199 یونٹ استعمال کرنے والا جو ہے نا وہ 3,000 روپیہ بل ہے, اور جو ہے نا 201 یونٹ استعمال کرنے والا 8,000 روپیہ بل دے رہا ہے. تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی اسٹاک مافیا آپ دیکھ لیں کہ چینی 80 روپے کلو والی 140 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. یہ کن کی ملیں ہیں؟ سیاستدانوں کی ملیں ہیں. کوئی بھی چیز آپ لے لیں جن کے پاس جو حکومتی اداروں کی, آپ گیس لے لیں, گیس کے پہ ان کے پاس لائسنس ہیں اور ان کے پاس کوٹے ہیں. یہ 120 روپے کلو والا گیس LPG جو ہے 320 روپے کلو بیچ رہا ہے. جی ناظرین, یہ تھے میاں لیاقت احمد علی, چیئرمین ہم شہری حقوق کمیٹی قصور. پاکستانی عوام کی, غریب عوام کی صحیح معنوں میں عکاسی کر رہے تھے. پاکستان اس وقت مسائلستان بن چکا ہے, بے شمار مسائل ہیں. کس کا رونا روئے پاکستانی غریب عوام. بجلی و گیس کے ٹیکسیز, مہنگائی اپنے عروج پر, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. پاکستان میں غریب کا رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے غریب 2 وقت کی روٹی غریب کے لیے کمانا اور کھلانا اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک ڈرونا سا خواب بنتا جا رہا ہے؟ پاکستان حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کیا پاکستان غریب عوام ایسے ہی مہنگائی کی چکی میں پھنستی رہے گی؟ کیا پاکستانی عوام ایسے ہی بجلی و گیس کے بیجا ٹیکسیز ادا کرتی رہے گی؟ کیا غریب عوام ایسے ہی خودکشیاں کرتی رہی؟ آخر کب تک؟ وہ کون سا مسیحا ہے پاکستانی غریب عوام منتظر ہے؟ وہ مسیحا کی جو پاکستانی عوام کو ان بحرانوں سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکے. امید ہے کہ میاں لیاقت احمد علی صاحب کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. بڑے پیارے انداز کے ساتھ پاکستانی عوام کا جس درد محسوس کرتے ہوئے ایک عام شہری کی طرح انہوں نے میرے چینل گلستان نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے. انشاءاللہ بشرطِ زندگی ایسی پیاری شخصیات میں اپنے چینل گلستان نیوز پر لے کر آؤں گا اور ان کی پیاری گفتگو سے آپ کو مستفید کروں گا. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی بہت سے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.